بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عابد مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میری آواز. یو ایس اے کے الیکشن ہو گئے. امریکہ کے الیکشن کے بعد جو بائیڈن اپنی اکثریت کے ساتھ آئندہ کے پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے. اس میں کون سے فیکٹرز انوالو تھے؟ اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز دونوں انوالو تھے جو بائیڈن کی کامیابی کے حوالے سے. اور اس الیکشن کو میں ٹیکنیکل الیکشن اس حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے الیکشن جو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوا وہ کسی بھی کنٹری کے اندر اس وقت تک کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. لیکن کچھ جہاں پر بھی الیکشنز ہوتے ہیں کسی کنٹریز کے اندر تو کچھ اداروں کو کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کی لبرٹی دیتے ہیں کہ وہ ووٹ بیلٹ کے ذریعے نہ کر سکیں تو انہیں پوسٹل کے ذریعے الاؤ ہوتا ہے کہ وہ کر لیتے ہیں الیکشن. پوسٹل کے بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے ان کا. تو امریکہ کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں؟ انٹرنل پالیسیز تو ظاہر ہے وہ لوگ بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. بہت سارے ممالک کو ان سے امیدیں وابستہ ہوں گی اور بہت سارے سربراہان مملکت کو جو بائیڈن سے امیدیں وابستہ ہیں کہ آئندہ کی پالیسیز جو ہے وہ ان کو فیور کریں گے, وہ ان کو سپورٹ کریں گے. بہت سارے ممالک کو اس چیز کا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے. بنیادی طور کے اوپر امریکہ کی آئندہ کی جو جنگ ہے وہ جنگ ہے اکنامیکل جنگ. اکنامیکل جنگ ہے چائنا کے ساتھ, اور چائنا اس دنیا کا ایک بڑا کامیاب طریقے سے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ایک ٹائکون کے طور پہ سامنے آیا ہے اور دنیا کی تمام تقریباً معیشت کو اس نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. دنیا کی چیپ ٹیکنالوجی وہ دنیا کے لوگوں کو سپلائی کر رہا ہے اور اس سے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ارن کر رہا ہے اور ایک اسٹرانگ ہو رہا ہے اکنامیکل دنیا کے اندر. وہ اس ٹائم بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کے اندر پوری اکانومی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور دنیا اس کی محتاج ہو جائے, ادارے اس کے محتاج ہو جائیں اور بہت سارے سربراہان مملکت اس کے محتاج ہو جائیں. یہ کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا. امریکہ کی پالیسی کبھی بھی چائنا کی اس حوالے سے فیوریبل نہیں ہوگی. ہاں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کا لین دین کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے جس میں نو لاس نو پروفٹ والا ہے کہ ون ون بیسس کے اوپر اگر ایسی کوئی پالیسیز وہ مرتب ہو جاتی چائنا اور امریکہ کے درمیان تو تب تو امریکہ کو قابل قبول ہوگی. ادروائز امریکہ کو یہ پالیسیز جو چائنا کی ہے وہ کسی طرح بھی کامیابی پالیسیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چائنا کی پالیسیز کیا ہے؟ چائنا کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو گوادر کی بندرگاہ سے جو اپنا بزنس اس نے لے کے چلنا ہے یہاں سے پاکستان سے, اور ٹرانزٹ وے ہے پھر بیچ میں افغانستان, اور افغانستان سے پھر سینٹرل ایشیا سے پھر رشیا اور پھر دوسرے ممالک تک اس نے بھی بزنس کو جو ہے وہ ایک کی جو ہے وہ اس سلسلے کی جو ہے وہ آپس میں ایک چین ہے اور مختلف ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور پورے اس ریجن کے اندر اور پھر جس جگہ پر وہ اس اپنے بزنس کو اسٹیبل اور اسٹرانگ کرتا جائے گا, انڈسٹریز اسٹرانگ کرتا چلا جائے گا, تو یہ چائنا کو امریکہ کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر یہ صورتحال اس حوالے سے کہ افغانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, افغانستان کے اندر سے امریکہ کی فورسز کو وتھڈرال ہونا تھا جو کہ نہیں ہوئی. ابھی یہاں پر جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ٹرمپ اس چیز کو شاید چاہتا تھا کہ یہ افغانستان سے جو ہے وہ فورسز کو نکال لیں, کیونکہ امریکہ کے اندر جو پالیسیز ٹرمپ کی تھی وہ اس نو وائلنس پالیسیز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. دنیا کے اندر اس نے کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا ملٹری آپریشن نہیں کیا, اور ملٹری آپریشن نہ کرنے کی وجہ سے میرے خیال میں کہ پینٹاگون بھی اس سے ناراض تھی اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے جو فیکٹرز ہیں بیچ میں انوالو ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے اور وہ بھی اس سے ناراض تھے, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو نیکسٹ کامیابی اس سے انہیں نہیں مل سکی. اس امریکہ کی جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ اکنامیکل بیس تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اکنامیکلی جو ہے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ اتنے اسٹرانگ کر دی جائے کہ دنیا کے بزنس کو جو ہے وہ جیسے چائنا نے حاصل کیا ویسے حاصل کیا جائے. لیکن جو امریکہ کے پینٹاگون کی پالیسی ہے یا امریکن جو تھنک ٹینکس کی پالیسی ہے وہ بالکل ہی اس سے مختلف ہے. یہ امریکہ کی اگر ماضی کی ہسٹری دیکھی جائے, اٹھا کے لے کے دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. کہ اب آپ افغانستان کو دیکھیں, افغانستان کو تباہ کیا انہوں نے, عراق کو تباہ کیا, لیبیا کو تباہ کیا,
یہ یمن شام اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیز اس ریفرنس میں کیا رہی ہے. امریکہ نے اپنے فورسز جو ہے وہ ڈپلوائے کی ہے وہاں پر، اور ملٹری آپریشن کے اوپر بیس کر کر انہوں نے وہاں سے اکانومی کو حاصل کیا ہے اور اس سے وہ اس سلسلے کو آگے چلاتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کویت اور عراق کی جنگ تھی اس کے پیچھے بھی ایکچولی بنیادی طور پر جو اسٹریٹجی تھی وہ امریکہ کی تھی، اور انہوں نے کویت سے کتنا کچھ حاصل کیا یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ تیل کے ذخائر پہ آج کا امریکہ کا قبضہ ہے اپنا عراق کے اندر، وہ اس سے حاصل کر رہا ہے یہ ساری چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کے راستے سے چائنا کو گزرنے دے افغانستان کے راستے سے، اور امریکہ اپنی فورسز کو ودرا کر لے وہاں سے اور ان کو آزادی دے اس چیز کی چائنا کو کہ جی آپ یہاں سے گزریں افغانستان سے اور گزرتے جائیں اور جانے پھر سینٹرل ایشیا چلے جائیں، اور سینٹرل ایشیا جانے کے بعد جی اب آپ رشیا پہ چلے جائیں، رشیا کے بعد آپ دوسری راستوں پہ پہنچ جائیں اور اپنا بزنس اسٹرانگ کریں اور اپنی اکانومی اسٹرانگ کریں، اور آپ چائنا دنیا کا ایک ٹائیکون بن جائے اور ہم آپ کے محتاج ہو جائیں. یہ کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا. مستقبل کی جو پالیسیز جو بائیڈن کی ہے میرے خیال کے اندر وہ ایک ایگریسو پالیسی ہوگی. اس ریفرنس میں وہ کبھی بھی چائنا کو اٹھنے نہیں دے گا. میں نے یہ پہلی بات کہہ دی، ون ٹو ون بیسس کے اوپر وہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوسری چیز صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پہلے ہی امریکہ کا ایک اچھا ریلیشن موجود ہے، اور امریکہ کا ریلیشن جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس کے ایفیکٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ انڈیا کا بھی ریلیشن بہت اسٹرانگ ہے، اور انڈیا کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سارے ایسے ملٹری آپریشن کرنے کی بھی کوشش کی پاکستان کے اگینسٹ، تو وہ کامیاب نہیں ہوا اسرائیل. لیکن ابھی اسرائیل کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ پاکستان کو انڈیپینڈنس ملے اس حوالے سے کہ وہ ایک اس سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہاں سے افغانستان سے نکل کے چائنا کے ساتھ مل کے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے. یہ کبھی بھی چائنا کی اسرائیل کی پالیسی نہیں ہوگی، اور جو بائیڈن کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ امریکہ کی مستقبل کی پالیسی ایک ایگریسو پالیسی ہوگی، ایگریسو اکنامیکل پالیسی ہوگی، اکنامیکل بیس پالیسی ہوگی، اور اس کے اندر وہ کسی قسم کی بھی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو بائیڈن. اور جو بائیڈن کے جس جگہ پر بھی ریسٹرینٹ ملی، جس طرح بھی رکاوٹ ہوئی، وہ ملٹری آپریشن کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا. انہیں پہلے بھی یہ تجربہ ہے، اور پہلے بھی وہ نائب پریزیڈنٹ جو رہ چکے ہیں، اور ان نائب پریزیڈنٹ رہنے کے بعد ان کو اس چیز کا تجربہ ہے، تلخ تجربہ ہے کہ وہ ملٹری آپریشنز میں انوالو رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی تو انڈیا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے گا کسی بھی طرح، اور انڈیا بھی آلریڈی پہلے ہی پریشر ڈال چکا ہے اور ڈالتا رہا ہے، یہ فیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرے واقعات جو انہیں ایک عادت ہے کرنے کی، اور اس کا سارا الزام وہ پاکستان پہ دھرنے کی ان کی عادت ہے. وہ اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ضرور کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے یہ ایک تو جو سی پیک کا ہے یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے، اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کے اس سے ایک اور زیادہ اسٹرانگ بانڈ بنائے گا امریکہ، اسرائیل، انڈیا، اور اس کے ساتھ وہ اسٹرانگ بانڈ بنانے کی صورت میں یہ کرے گا کہ ایک طرف وہ چائنا کو روکنے کی کوشش کرے گا اور دوسری طرف وہ پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کرے گا، اور پاکستان کے خلاف وہ ایسی کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز ہے جو چائنا نے جو لداخ کا علاقہ جو چائنا کے پاس چلا گیا، اس میں لداخ کا جو پہلے ان کا کلیم تھا چائنا کا کہ یہ علاقہ ہمارا، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب پاکستان اس پوائنٹ آف ویو سے بہت سیف اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ لداخ کی جو ہے وہ جو جغرافیکل کنڈیشن ہے، وہ جغرافیکل کنڈیشن گلگت بلتستان کی طرف جاتی ہے. انڈیا کا یہ پلان تھا، انڈیا جو ہے وہ پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ملٹری جو وہاں پر سیٹلمنٹ کر رہا تھا وہاں پر، اور اس پوائنٹ آف ویو سے ان کا یہ پلان تھا کہ فیوچر کے اندر ہم اٹیک کر کے گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور لداخ کے تھرو لداخ میں وہ اپنی فوجیں وہاں پر وہ ڈپلوائے کر رہے تھے، اور وہ وہاں پر انہوں نے اپنی ساری جتنی بھی فوجی آپریشنل بیس بنانے کے چکر میں تھے، اور انہوں نے یہ اچانک جو کچھ ہوا وہ چائنا کے اس میں ہوا کہ چائنا نے اس کے اوپر لداخ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر اب
آپ کا جو گلگت بلتستان ہے وہ اب آپ کا سیف ہو گیا پاکستان کا، اور آئندہ کوئی بھی ایسی ملٹری آپریشن کے حوالے سے انڈیا کے پاس اب کچھ نہیں رہا کہ وہ لداخ کے ایریے سے وہ گلگت بلتستان کو آپریشن کرے گا اور اس کو وہاں پر وہ جنگ چھیڑ کے اس کے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پالیسیز کس طرح ہونی چاہیے؟ پاکستان کی پالیسیز امریکہ کے ساتھ کچھ لے اور کچھ دو کی بنیاد کے پر ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن چونکہ اسرائیل بیچ کے اندر ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پالیسیز جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگی۔ جہاں تک ایک لمٹس ہوگی، جہاں تک اسرائیل کو ایکسیپٹ ہوگا، وہاں تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ شاید آگے جا کر جو ہے امریکہ اپنی پالیسیز کو دی، ادروائز وہ امریکہ اپنی پالیسی پاکستان کے لیے جو ہے فیوریبل نہیں کرے گا۔ اور جو یہ خیال ہے عام طور پہ کہ امریکہ جو بائیڈن آنے کے بعد پالیسیز تبدیل ہو جائے گی اور اسٹریٹجیز تبدیل ہو جائے گی اور دفاعی لحاظ سے بہت پالیسیز امریکہ کی چینج ہوگی، اور اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی جو ہے پالیسیز پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹریڈ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بڑی فیوریبل ہوگی، ایسی کوئی کنڈیشن مجھے نظر نہیں آتی۔ اور یہ ڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی امریکہ کی، چونکہ ڈیپینڈنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ انڈیا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسٹرانگ ہو، اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے، اسرائیل تو ویسے ہی جو ہے عمران خان کا جو ہے وہ انتہا کا جو ہے وہ ایک اس کے خلاف ہے ان کی پالیسیز اسرائیل کی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل آگے جا کر پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی بہت اچھے الائنس اس کے ہوں گے۔ بس یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا، کچھ لو اور کچھ دیو کی پالیسی کی بنیاد کے اوپر ہی پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرے گا۔ اور جہاں تک کشمیر کی آزادی کا تعلق ہے تو انڈیا کے ساتھ جب لنک سیدھا کشمیر کے انڈیا کا لنک سے اسرائیل کا سا ہے، اور اسرائیل ایسے تو نہیں اتنا پیسہ انویسٹ کر کے جو ہے وہ جو بائیڈن کو لے کے آئے کہ وہ اب کشمیر کا فیصلہ بھی کر دیں پاکستان کے حق میں اور آسام کا بھی کر دیں فیصلہ جو ہے انڈیا کے خلاف، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے مستقبل میں جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ پالیسیز نہیں ہوگی کہ وہ اکنامیکل پریشر ڈال کر اور اپنے مقاصد انڈیا جو ہے امریکہ حاصل کرنا چاہے گا، بلکہ جس جگہ پر بھی اس کو ضرورت پڑی وہ ملٹری آپریشن کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ مستقبل میں ایک اچھی بہترین خارجہ پالیسی کو بیس بنا کر اور پاکستان کی جو سی پیک اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کمپلیٹ کریں تاکہ وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچیں اور وہاں پر اپنے بزنس کو اسٹرانگ کرنے کے مقاصد میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ تب تک کے لیے اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جو ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔